وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ پیر سید سجاد باپو قادری چشتی بندہ نوازی مدظ اللہ العالی، برادر ذی قدر حضرت علامہ سید نور میاں صاحب قبلہ اشرفی مدظ اللہ العالی، وہ شہزادگان سادات عرش مقام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے کتنا دماغ لے کے چلے۔ آج کی یہ محفل شہزادہ حضور بندہ نواز گیسو دراز حضرت پیر امیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ سجاد باپو اور ان کے شہزادگان تقریباً 5-7 سالوں سے ہر سال مجھے اس تقریب کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کہاں چلتی، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور آج فقیر قادری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، بلکہ صاحب عرس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں، تاریخ السلطنت قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے عرس کے ایام چل رہے ہیں۔
آستانِ مبارکہ سے نکلتے وقت آپ کا ایک جملہ یاد آیا، شاید وہی میری گفتگو کا سرنامہ ہو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت میں نجات کے لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہی کافی ہوگا۔ جس کے پاس عقیدہ اہل سنت نہیں ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پائے گا۔ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ تارک السلطنت سلطان سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا قول ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہمارے عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ اہل سنت سے ہم ایک بال کے برابر بھی ہٹتے ہیں تو زندگی میں کتنے ہی حج ہو، کتنے ہی عمرے ہو، کتنے ہی زکوٰۃ ہو، کتنی محنتیں ہو، تہجد ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر اہل سنت کے عقیدے سے ہم ہٹ گئے تو ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ 100-200 سال والے عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ 1450 سال سے جو عقیدہ چلا رہا ہے، جس کو سواد اعظم کہتے ہیں، اس عقیدے پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اب اس عرس کی تقریب میں، چونکہ عرس کا مطلب بھیڑ کرنا نہیں ہوتا، عرس کا مطلب جو ہے وہ دھینگا مستی نہیں ہوتا، بلکہ عرس کا مقصد بزرگوں نے جس راستے پر چل کر اپنی زندگی کو گزارا ہے، اس سبق کو دہرانے کا نام عرس ہے کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزار کر اس مقام پر پہنچے۔ تو ظاہر سی بات ہے اہل سنت سے ہٹ کر بندے کا جب کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا تو اہل سنت سے ہٹ کر کوئی بندہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جتنے بھی ولی ہیں وہ سب کے سب اہل سنت و جماعت پر ہیں۔ وہ رات کی تاریکیوں میں بھی عقیدہ اہل سنت پر، دن کے اجالے میں بھی عقیدہ اہل سنت پر، اسٹیج پر بھی اہل سنت کے عقیدے پر، کمروں میں بھی اہل سنت کے عقیدے پر۔ جب تک کہ کوئی بندہ پیور سچا سنی نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کو مقام ولایت نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کائنات کے اندر 3 گروہ ہیں، ایک ناصبیوں کا ہے، ایک روافض کا ہے اور ایک اہل سنت کا ہے۔ روافض کے یہاں آپ کو ولی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ ان کے یہاں ولی آپ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، چراغ لے کر نہیں بلکہ سورج لے کر کے تلاش کریں، آپ کو روافض کے یہاں کوئی ولی نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد 300 سال کے بعد جو ہے وہ طبقہ شروع ہوتا ہے، اور آج تک تقریباً کم و بیش جو ہے اس 1100 سالہ ان کی تاریخ ہے، اس میں آپ کو کوئی ولی نہیں ملے گا۔ اسی طرح ناصبیت کا دور مروان سے شروع ہوتا ہے۔ ناصبیت کی بنیاد رکھنے والا مروان بن حکم مردود ہے۔ اس کے زمانے سے لے کر آج تک جس کا بھی مروانی عقیدہ ہے، ناصبیت کا عقیدہ ہے، ان کے یہاں بھی کوئی آپ کو ولی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر! اگر ولی ملے گا تو صرف اور صرف آپ کو اہل سنت و جماعت کے اندر ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ ولیوں کی جماعت ہے، اور خدا کی عزت کی قسم ہمارے یہاں اولیاء اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اللہ اکبر، کہ ہم جس طریقے سے اولیاء پیش کر سکتے ہیں نہ ناصبی پیش کر سکتا ہے نہ رافضی پیش کر سکتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ غوث العالمین غیاث الکونین ہمارے مرشد حضور غوث العظم دستگیر جیسا ولی اگر کسی جماعت میں تو صرف اہل سنت و جماعت میں موجود ہے۔ ہندل ولی جیسا ولی موجود ہے، اہل سنت و جماعت میں ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی ہو، بابا فرید الدین گنج شکر ہو، محبوب الہی ہو، ان کے جد کریم خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہو، بندہ نواز تو اپنے زمانے کے وہ سنیوں کے سردار ہیں کہ اللہ اکبر، بندہ نواز فرمایا کرتے تھے جن کی یہ اولاد ہے، بندہ نواز کہتے ہیں اپنے دور میں کہ
فقیر صوفی نہیں ملتا اور سنی سید نہیں ملتا. اس دور میں سیدوں پر روافظ کے ایسے اثرات تھے کہ بندہ نواز نے کہا تھا کہ سنی سید نہیں ملتا جلدی اور صوفی فقیر نہیں ملتا. فرماتے ہیں سید محمد حسینی وہ ہے جو سید بھی ہے اور سنی بھی ہے, صوفی بھی ہے اور فقیر بھی ہے. اندازہ فرمائے یہ کیسا سید ہے جس نے خلافت راشدہ کا نظریہ پیش کیا اور فرمایا جیسے خلافت الگ ترتیب ہے ویسے فضیلت بھی الگ ترتیب ہے. سرکار بندہ نواز کے سدراج رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں اور آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے والا اللہ نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے نہ فرض قبول کرتا ہے. آپ غور کریں. آپ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اہل سنت کے یہاں اولیاء ہیں اور آج آپ کو جو ولایت نظر نہیں آتی, تہجد بھی ہے, ذکر سلوک کی محفلیں بھی ہیں, حق حق کی صدائیں بھی ہیں, تلاوت قرآن بھی ہے, لمبی لمبی داڑیاں بھی ہیں, لیکن ولایت کیوں نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ سنیت کے عقیدے کا جو معیار تھا وہ کہیں نہ کہیں اٹھتا جا رہا ہے. اب لوگ پیروں کے نظریات پر ٹھہرنے کے بجائے اب مریدوں کے نظریات پر ٹھہرنا شروع ہو گئے ہیں. اکثریت کس طرف ہے اسی طرف رخ کیا جائے. میں آپ کے سامنے اہل سنت کے کچھ نظریات پڑھتا ہوں, اپنا عقیدہ درست کیجیے. بہت دیر گفتگو نہیں کرنا میں نے, اس لیے کہ مجھے سفر کرنا ہے. میں نے باپو سے کہا تھا کہ مجھے تقریباً 5-5:30 بجے احمد آباد پہنچنا ہے, تو اسی حساب سے میں بھی اپنی گفتگو کو طول نہیں دوں گا, بہت مختصر میں سمیٹوں گا. عقیدہ درست کرو. سب سے پہلے ہمارے عقیدہ ہے عقیدہ توحید, اللہ پر ایمان لانا. آج لوگوں کا ایمان اللہ پہ رہ ہی نہیں گیا. اللہ ماشاءاللہ, بہت معافی کے ساتھ آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں, اللہ پر کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے, بہت کم ہے. جب کسی سے پوچھو کیسے ہو تو کہتے ہیں پیر کا کرم ہے. الحمدللہ کون کہتا ہے؟ یہ سنیت نہیں ہے. یہ بات میں خانقاہ میں کہہ رہا ہوں اور اچھی طرح یاد رکھنا. اور فقیر جہاں جاتا ہے آپ کی مرضی کی نہیں, نہ اپنی مرضی کی, اپنے رب کی مرضی کی. جب رسول اللہ سے فرماتے ہیں الحمدللہ, حضور الحمدللہ فرمائے, مولا علی الحمدللہ فرمائے, امام زین العابدین الحمدللہ فرمائے, امام حسین عرش مقام الحمدللہ فرمائے. میں کہتا ہوں پیر کا کرم ضرور کہو, میں منع نہیں کر رہا ہوں, منع کرنے نہیں آیا, لیکن پہلے آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے. یہ سنت ہے. پہلے آپ کو اس لیے کہ اگر آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی پیر کا کرم, اسی لیے الحمدللہ کہہ رہے ہیں. اگر پیر کا کرم اٹھ جائے نا تو پھر آپ بدعتوں کا شکار ہو جائیں. جس کا پیر سچا ہوگا وہ سنت رسول پر ہوگا. میرے بھائیو, عقیدہ توحید سب سے پہلی بنیاد ہے. آج تو حال یہ ہو گیا کہ گھروں کے اندر پیر کی تصویروں پہ پھول ہار چڑھائے جا رہے. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اللہ اکبر میرے بھائیو, اگربتیاں لگائی جا رہی ہے, یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. اچھی طرح یاد رکھنا, ہمارے پیروں سے بڑا پیر حضور غوث العظم دستگیر ہے. ان کے مریدوں نے کبھی تصویریں گھر میں لگائی, اور پہلی بات تو ان کی تصویریں ہمیں ملتی ہی نہیں. یہ کون سے بڈھوں کی تصویریں لگا کر آپ نے کہہ دیا کہ یہ غوث اعظم ہے؟ خدا کی عزت کی قسم, میرا غوث ان بڈھوں کی طرح نہیں تھا, نہ یہ بڈھے میرے غوث کی طرح ہیں. میرے غوث کی شان تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کا تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان چلوے زیبا تیرا. ان کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی یاد آتی تھی. میرے بھائیوں, آج جو اعمال کے معاملے میں بدعات کا شکار ہو, سب سے پہلے اللہ پر عقیدہ درست کرو. انگوٹھیوں کے اندر پتھر رکھے جا رہے ہیں. انگوٹھیوں کے اندر پتھر کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ یہ پتھر پہنو تو قسمت بدل جائے گی, وہ پتھر پہنو تو روزی مل جائے گی, وہ پتھر پہنو تو اچھے دن آ جائیں گے. میں نے کہا پھر ابو جہل میں اور تمہاری سوچ میں اب کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی تو پتھر
پتھروں کی بات کرتا تھا اور تم بھی پتھروں کی بات کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے کنکر کو کلمہ کیوں پڑھایا تمہیں پتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ابو جہل کے سامنے درخت کو بھی کلمہ پڑھا سکتے تھے، حضور چاند کو بھی کلمہ پڑھا سکتے تھے، حضور سورج کو بھی کلمہ پڑھا سکتے تھے، ہر ستارے سے کلمے کی آواز آ سکتی تھی، لیکن پتھر سے کلمہ پڑھانے کی وجہ یہ تھی کہ جس پتھر کو تو مانتا ہے وہ بھی میرے خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں. پتھر کو کلمہ پڑھانے میں حکمت یہ بھی تھی. اگر پتھروں پر آپ ایمان لائے ہیں، یاد رکھنا پتھر کسی کی قسمت نہیں بدل سکتے، پتھر کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتے، مگر یہ ضرور ہے یہ ولی جس کو دیکھ لیتے ہیں اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. اور یاد رکھنا میں شرک کا رد کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ولیوں کی عظمت جتنی بیان کی جائے گی اتنا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا. 1857 کے بعد کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ ولیوں کی شان بیان کرو گے تو لوگ مشرک ہو جائیں گے. میں نے کہا ملا جی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ آج یوٹیوب کی آپائیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مسلمان اپنے خدا کو بتا کیوں نہیں دیتے، اپنے خدا کو بتا کیوں نہیں دیتے. ہم نے کہا اللہ نے اپنے دوستوں کو ہمارے درمیان بھیج کر کے بتا دیا، جب تم ان کو ان کی شان کے مطابق دیکھنے کی حیثیت نہیں رکھتے تو ان کو بنانے والے خدا کو دیکھنے کی تمہاری اوقات کیا ہے. اندازہ تو فرمائے ہے اللہ اکبر یہ اولیاء اللہ کی کیا شان ہے، ان کے کیا مرتبے ہیں، ان کے کیا مقامات ہیں. جس ولی کو دیکھ لیں اللہ اکبر. لوگ پتھروں پر یقین کر رہے تھے، سلطان الہند نے 2 انگلیوں پہ پتھر کو روک کر کے بتا دیا جس پتھر کو تم خدا مانتے ہو وہ میری 2 انگلی کے اشارے پر ہوا میں رکتا ہوا نظر آتا ہے. اندازہ فرمائیں. تو ہمیں عقیدہ توحید اللہ پر یقین مضبوط رکھو. ایک بات یہ بھی ہے ہم کو بیٹی کو رشتہ نہیں، ہم تعویذ کی طرف بھاگتے ہیں، روزی نہیں ہم تعویذ کی طرف بھاگتے ہیں. تعویذ کا میں منکر نہیں ہوں، تعویذ جو ہے وہ جادو کا علاج کرتا ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کر آپ اللہ سے رشتہ کیوں طلب نہیں کرتے؟ آپ روزی اللہ سے طلب کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا مسئلہ ہے جو اللہ کے یہاں حل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کس کس کے دروازے پر جا رہے ہو، کہاں کہاں دستک دے رہے ہو. جانتے ہو میرے اللہ کی شان کیا ہے، میرے اللہ کا مقام کیا ہے، میرے اللہ کی عظمت کیا ہے، میرے اللہ کی بزرگی کیا ہے؟ اللہ اکبر. جس نے سب کچھ عطا کیا ہے اللہ اللہ، اس مولا کی شان یہ ہے کہ وہ مردہ انڈے سے روزانہ زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے. کسی میں طاقت دو یہ مشاہدہ کر رہے ہو دیہات میں رہنے والوں، چھوٹے سے انڈے سے جو نئی زندگی پیدا کرتا ہے وہ اللہ ہے. جو آسمانوں سے بادل برساتا ہے وہ اللہ ہے. جو سبزہ اگاتا ہے وہ اللہ ہے. جو پتھروں میں پھول پیدا کرتا ہے وہ اللہ ہے. جو کشتیاں سمندر میں چلاتا ہے وہ اللہ ہے. جو سمندروں کو طغیانی دیتا ہے وہ اللہ ہے. جو دریاؤں کو روانی دیتا ہے وہ اللہ ہے. جو ماں کے شکم کے اندر خوبصورت شکلیں بناتا ہے وہ اللہ ہے. جو باپ سے بیٹے کو جدا کر دیتا ہے موت کے بعد وہ اللہ ہے. جو مردے میں جان پیدا کرتا ہے وہ اللہ ہے. اللہ اکبر. جو روزانہ آسمان سے اللہ اللہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی برساتا ہے، اگر وہ کڑوا پانی برسائے تو بولو اپنے پینے کا کیا بنے گا. جو پانی برساتا ہے اور کس شان سے برساتا ہے اللہ اکبر. جو زمین سے سبزہ اگاتا ہے وہ اللہ ہے. اللہ اکبر. اس رب کی شان تو دیکھو اللہ اکبر. کون کون سی اس کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گلاب کھلتا ہے، رنگت الگ ہے، چڑیا کی آواز الگ ہے، بلبل کی آواز الگ ہے، طوطا مینا کی آواز الگ ہے، انسان کی آواز الگ ہے. اتنے کروڑوں اربوں خربوں انسان ہیں، سب کی انگلی کے نشان ایک جیسے نہیں ہیں. اسی لیے تو چوروں کو پکڑنے کے لیے، مجرموں کو پکڑنے کے لیے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں، کیونکہ باپ کے نشان بیٹے سے نہیں ملتے، بیٹے کے انگلیوں کے نشان باپ سے نہیں ملتے. چہرے تو مل سکتے ہیں، انگلیوں کی لکیروں کے نشان نہیں ملتے. ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر. ایک آم ہے، آم کی مختلف قسمیں ہیں، سب میں لذت الگ رکھی گئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ایک آم کے اندر اتنی لذتیں رکھتا ہے، ان کے نام بھی الگ ہے، ان کی کوالٹی بھی الگ ہے، ان کی لذتیں بھی الگ ہے. پھول ہے، گلاب کے پھول کی کئی قسمیں ہیں، یہ سرخ ہے، یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، سب کی خوشبو کا انداز جدا ہے. وہ کون ہے جو پھولوں میں رنگ بھرتا ہے؟ وہ کون ہے جو پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جس
جس نے نیم کو کڑوا کیا ہے, جس نے املی کو کھٹا کیا ہے, وہ کون ہے جو روزانہ صبح کو سورج نکالتا ہے اور نکالنے کے بعد مغرب میں غروب کر دیتا ہے, وہ کون ہے اللہ اکبر جس کے اشارے سے رات اور دن آتے ہیں. غور کرو, اتنی بڑی رات جب آتی ہے تو دن کی اوڑھنی کہاں چلی جاتی ہے, اور جب دن آتا ہے تو رات کی سیاہ چادر کہاں چلی جاتی ہے. وہ کون ہے جو پہلی تاریخ کو ہلال نکالتا ہے, جو ناخن کی طرح نظر آتا ہے, 14ویں رات کو بدر کامل کر دیتا ہے اور آخری تاریخ تک پھر گھٹا دیتا ہے. وہ کون ہے اللہ اکبر جو ہمیں خوشیاں بھی عطا کرتا ہے, وہ کون ہے جو ہمیں غم بھی عطا کرتا ہے, وہ کون ہے جو گرمی بھی دیتا ہے, وہ کون ہے جو سردی بھی دیتا ہے, وہ کون ہے جو بارش بھی عطا کرتا ہے, وہ کون ہے جو محبتیں پیدا کرتا ہے, وہ کون ہے جو نفرتیں پیدا کرتا ہے, وہ کون ہے جس نے سانسیں عطا کی ہے, وہ کون ہے جو بھوک مٹاتا ہے, وہ کون ہے جو پیاس مٹاتا ہے. ایک ہی دوا ہے, کبھی شفا کرتی ہے, کبھی ری ایکشن کر دیتی ہے. کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ وہ اللہ ہے اور صرف اللہ ہے. ذرا غور کرنا, میرے اللہ کی شان یہ ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. لا رد لہو ولا مت لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب. مرغی ہے, کون اس کا ذکر نہیں کر رہا ہے؟ مرغی کی بانگ میں, اس مرغ کی بانگ میں اس کا ذکر ہے, چڑیوں کی چہچہاٹ میں اس کا ذکر ہے, پوروں کے گنگناہٹ میں اس کا ذکر ہے, تتلیوں کے باغپن میں اس کا ذکر ہے, گرتے ہوئے آبشاروں میں اس کا ذکر ہے, لڑکتے ہوئے پتھروں میں اس کا ذکر ہے, برستے ہوئے بادلوں میں اس کا ذکر ہے, چلتی ہوئی ہواؤں میں اس کا ذکر ہے, چاندنی کی چاند کی چاندنی میں اس کا ذکر ہے, سورج کی شعاعوں میں اس کا ذکر ہے. اور پتھروں کو جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ پتھر خود بھی میرے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میرے اللہ کی شان کیا ہے؟ میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرب والوں نے پوچھا اللہ کیسا ہے؟ سونے کا ہے, پیتل کا ہے, چاندی کا ہے, کیسا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قل, اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ احد, وہ اللہ ہے, وہ اللہ احد, وہ ہے, وہ اللہ ہے اور ایک ہے. اللہ الصمد, وہ صمد ہے, بے نیاز ہے. لم یلد, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. ولم یولد, اس نے جو ہے کسی کو جنم نہیں دیا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کا کوئی ساجے نہیں ہے, اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور وہ منفرد ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ ممتاز ہے, وہ الگ ہے. اندازہ فرمائے, اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ اللہ جو ابو جہل کے بیٹے کو ایمان کی دولت عطا کر کے صحابیت کا مرتبہ عطا کر دے, وہ اللہ ہے جو صحرا سے ڈاکو کو نکال کر فضیل ابن عیاض کا مرتبہ عطا کر دے, وہ اللہ ہے جو بشر جیسے شرابی کو میں خانے سے نکال کر مقام قطبیت عطا کر دے, وہ اللہ ہے جو شرک خانے سے نکال کر 360 معبودان باطل کے پرستاروں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے. اس اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا, اس اللہ کے لیے وقت نہیں. خدا کو جانتے ہی نہیں, خدا کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہو, اسے جانتے بھی ہو, اس کی طاقت کیا ہے؟ وہ رزاق مطلق ہے, روزی وہ دیتا ہے, سب کچھ وہ دیتا. یاد رکھنا, اگر خدا نیند چھین لے دنیا کی کوئی دوا تمہیں سلا نہیں سکتی, اور خدا زندہ جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ تو خدا تمہاری زندگی چھین لے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اٹھا نہیں سکتی. وہ اللہ ہے جو نیند بھی دیتا ہے, جو اٹھاتا بھی ہے, جو حسن بھی دیتا ہے, جو بدصورتی بھی دیتا ہے, جو چلنے کا انداز بھی دیتا ہے, چلنے کی طاقت بھی چھینتا ہے. اللہ اکبر. جو کھانے کی طاقت بھی دیتا ہے, ہضم کرنے کی قوت بھی دیتا ہے, یہ اللہ ہے. اس عقیدہ توحید سے کنارہ کش ہو کے جاؤ گے کہاں؟ یاد رکھنا. اور پھر ایک بات بتاؤں, اللہ کے بارے میں تو پتا نہیں زاہدان خشک نے آپ کو کتنا ڈرا رکھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ کسی کہنے والے نے کہا تھا, اس نے کہا تھا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ زاہدان خشک نے اللہ سے پبلک کو اتنا ڈرا دیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت قدرت کوڑا لے کر کے انہیں عذاب دینے کی تیاری میں ہے. او بھائیو, وہ اللہ کا تصور جو زاہدان خشک نے دیا ہے یہ نہیں ہے, اللہ کا تصور جو ان لوگوں نے دیا ہے وہ ہے. آپ جانتے ہیں زاہدان خشک نے تمہیں اتنا ڈرا دیا کہ تم اس کا نام بھی لینے کے لیے تیار نہیں, لیکن صوفیہ نے رسول اللہ کے ذریعے سے جو عقیدہ بتایا خدا کے بارے میں, یہ او اللہ ہے, وہ اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ایک بات بتاؤں آپ کو, اللہ سے پیار کرو. کیسے؟ کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. جس دن تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے, اس دن تم شکایت ہی بھول جاؤ گے کہ لوگ مجھے پیار نہیں کرتے.
جب بادشاہ پیار کرتا ہے تو غلاموں کا پیار مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ تو اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے؟ خانقاہ میں بات کر رہا ہوں، خانقاہی بات کروں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ سے پوچھتے، اللہ تو اپنے بندے سے کتنا پیار؟ تصور کرو کتنا پیار کرتا ہوگا اللہ۔ کر لیا تصور؟ اب سنو، اللہ نے کہا جبریل کسی موقع پہ تمہیں بتائیں گے کہ ہم اپنے بندوں سے کتنا پیار کریں۔ اس میں نمازی نہیں، بے نمازی نہیں، اس میں حاجی نہیں، غیر حاجی نہیں، بندے، صرف بندے، فقط بندے، اونلی بندے، صرف بندے۔ جبریل پوچھ رہے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہم بتائیں گے اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے۔ پھر دور آیا حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام بچپنے میں جدا ہو گئے۔ امام غزالی کی روایت کے مطابق جب حضرت یوسف اپنے باپ سے جدا ہوئے تھے تو صرف 9 سال کی عمر تھی، اور جب بابا سے ملے تو تقریباً 60 سال کی عمر تھی۔ یعنی جب جدا ہوئے تھے تو بچے تھے، اور جب ملے تو بچوں کے باپ بھی بن گئے تھے اور پوتوں کے دادا بھی بن گئے تھے۔ نصف صدی، 50 سال کم و بیش کے بعد حضرت یوسف اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام 50 سال تک اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ بہنوں کی خاص توجہ، کتنے سال تک روتے رہے؟ 50 سال تک۔ کتنے سال تک روتے رہے؟ ایک بار بولنا پڑے گا، کتنے سال تک روتے رہے؟ 50 سال تک۔ ایک یوسف کو کھو دیا تو 50 سال تک روئے، اور اس کا ذکر سب کرتے ہیں۔ 1857 کے پہلے کے لوگ بھی کرتے ہیں سواد اعظم، اور 1857 کے بعد کے لوگ بھی اپنے اجتماع میں کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کتنے سال تک روتے رہے۔ اور اگر ہم امام حسین پہ رو دیں تو کہتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو؟ کیونکہ اسلام غم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے کہا زندہ بیٹے پہ 50 سال تک رویا جا سکتا ہے، اور جس کے لاش پر گھوڑے دوڑ گئے اس کو یاد کر کے آنسو نہیں بہایا جا سکتا۔ لوگ ہمارے رونے پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں، ہم ان کے کہوں پہ پابندی نہیں لگاتے، وہ ہمارے رونے پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ نصیب کی بات ہے کہ کوئی ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر کے روتا ہے، کوئی سیدہ کے لال کی شہادت پہ روتا ہے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے۔ نصیب 50 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نابینا ہو گئے، ہمارا مسلک ادب ہے، ہم یہ بات نہیں کرتے، لیکن اتنا ضرور ہے اگر سمجھنے والے سمجھ گئے تو سمجھ جائیں۔ آنکھیں سفید کر لی روتے روتے، 50 سال تک روتے رہے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کو ملے، وہ بھی دلچسپ بات ہے، خانقاہ سے متعلق اس لیے عرض کر دوں، توجہ۔ میں نے اللہ کی کتنی تعریف اور توحید بیان کی نا، اور وہی بیان بھی کر رہا ہوں، لیکن ہمارے یہاں شیطانی توحید اور رحمانی توحید میں فرق ہے۔ ہم شیطانی توحید کو نہیں مانتے، ہم رحمانی توحید کو مانتے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا صرف تجھے مانوں گا اور کسی کو نہیں مانوں گا، اور جبریل اور فرشتوں نے کہا تجھے بھی مانیں گے اور تو جس کو ماننے کا حکم دے گا سب کو مانیں گے، ہے نا؟ ہاں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کیا کر سکتے ہیں، غیر اللہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے یہاں اللہ اور غیر اللہ ہی ہے، جبکہ ہمارے اللہ اور غیر اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہ اللہ، اہل اللہ، غیر اللہ۔ اب سمجھے؟ آپ نہیں سمجھے بات کو؟ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، توجہ ہے۔ اللہ، اہل اللہ، غیر اللہ۔ ہم بھی کہتے ہیں غیر اللہ کو ماننا شرک ہے، ہم بھی کہتے ہیں غیر اللہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ہم بھی کہتے ہیں غیر اللہ میں کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ اور غیر اللہ کے درمیان اہل اللہ ہے۔ اہل اللہ کو ماننا بھی اللہ ہی کو ماننا ہے، اہل اللہ کی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اب قرآن کہہ رہا، میں قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ملے تو بھائیوں نے کہا بابا تمہاری محبت میں روتے
روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی, آنکھیں سفید ہو گئی. تو حضرت یعقوب نے دعا نہیں کی, بلکہ حضرت یعقوب نے کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا کی آنکھوں پہ رکھ دینا. ابا کی آنکھوں پہ رکھ دو گے تو اس سے ابا کی آنکھیں لوٹ آئے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے, سورہ یوسف میں موجود ہے. ابن عباس سے لے کر صاحب ضیاء القرآن تک سب نے لکھا ہے. کیا حضرت یوسف نے دعا نہیں کی, بلکہ اپنا کرتا دے کر کہا ابا کی آنکھوں پہ رکھو روشنی لوٹ آئے گی, اور رکھ بھی دیا, روشنی لوٹ بھی آ گئی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب حضرت یوسف کا کرتا مشکل کشا ہو سکتا ہے, شافع ہو سکتا ہے, تو محمد الرسول اللہ کے لباس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا, حضور کی نالین کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. حضرت یوسف کے کرتے کو لوگ شافی تو مان رہے ہیں, اور اللہ کے آخری نبی جو جانے یوسف ہیں ان کو شافی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے. میں نے کہا جس کا عقیدہ درست نہیں اس کا کوئی عمل ہی قبول نہیں. جب یوسف کے کرتے میں اتنی طاقت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے وجود میں کتنی طاقت ہوگی. یہ ایک الگ سا عنوان ہے, میں اگر وقت رہا تو اس پہ آتا ہوں. لیکن ابھی میں یہاں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جبریل نے جب پوچھا کہ اللہ تو اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے, تو کہا بتائیں گے. اور جب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت یعقوب 50 سال کے بعد اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملنے چلے. اب دونوں باپ بیٹے مل رہے ہیں کتنے سال کے بعد, کیسا منظر ہوگا. فرشتوں نے کہا مولا وہ جدائی کے لمحات تو ہم نے دیکھے تڑپتے ہوئے, اب ملنے کے لمحات بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ 50 سال کے بعد باپ بیٹے کیسے ملتے ہیں. اللہ نے کہا جاؤ دیکھو. سارے فرشتے جمع ہو گئے. حضرت یعقوب اور یوسف دونوں جب ایک دوسرے کے سامنے آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام چیخ مار کے بیٹے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے اور لپٹ کے بے ہوش ہو گئے. تو حضرت جبریل کی زبان سے نکلا مولا یہ یعقوب اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے, یہ یعقوب اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے. تو جواب آیا جبریل جتنا یعقوب یوسف سے پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں. اب وہ اللہ جو حضرت یعقوب بیٹے یوسف سے جتنا پیار کرتے اتنا اس سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرے, یعنی جتنا باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر اس اللہ کی چوکھٹ سے دور کیوں ہو, کیوں اس کی چوکھٹ سے دور ہو, کتنی محبت کرتا ہے. تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ وہ میری نہیں سنے گا, تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ میں گنہگار ہوں مانگوں گا تو نہیں دے گا, تم یہ کیوں سوچتے ہو. ابھی گجرات والوں سے کہیں گے بابا دعا کرو, بابا دعا کرو, بولیں گے بابا دعا کرو, بولے بھائی تم دعا کرو, بابا ہم تو گنہگار ہیں ہماری کہاں سنی جائے گی. یہ مسلمان کی بولی نہیں ہے. جتنی بابا کی سنی جائے گی اتنی تیری بھی سنی جائے گی, کیونکہ وہ صرف نیکوں کا خدا نہیں ہے, وہ گنہگاروں کا بھی خدا ہے. اور اگر ایک بات آپ کو بتا دوں یار, جو مشرکوں کو منع نہیں کرتا وہ مومنوں کو کیسے رد کرے گا. تم عقیدہ توحید سے پھر گئے. میں تو اہل سنت کا سارا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں, لیکن اب میرے پاس 15-20 منٹ کا ٹائم رہ گیا, لیکن میں جلدی چلوں. غور کرنا, اللہ کس کی سنتا ہے پتہ ہے, مشرکوں کی, کافروں کی بھی سنتا ہے. بہت خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے تو ایک خوبصورت بات یاد ہے. زلیخا کو جانتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی تھی, لیکن وہ محبت اس کی اپنی طبیعت کی محبت تھی, ہے نا. تو حضرت یوسف کو اس نے جیل میں ڈلوا دیا, بہت کچھ مسائل ہوئے, معاملات ہوئے, غلطیاں ساری اس کی تھی, اور ڈالا معصوم کو جیل میں, ٹھیک ہے. لیکن محبت نکلی نہیں زلیخا کے دل سے. تو زلیخا کا ایک خدا تھا, توجہ اس طرف, وہ جو ادھر میٹنگ ہو رہی ہے نا ایک نیا جلسہ, وہ جلسہ ختم کرو, ادھر دیکھو, وہاں ابھی تقریر باقی ہے, ابھی تو گڑبڑ مت کرو, بعد میں لنگر, بعد میں, پہلے یہ لنگر, روحانی لنگر پہلے. ہٹ گئے وہاں سے سب لوگ, ایک بار درود شریف پڑھے. یہ سائیڈ میں لے لیو نا بھائی,
એને ઘડીક સાઈડમાં જવા દો, ટાઈમ બહુ નથી ભાઈ. टाइम पहले ही कम है, अभी 2-4 मिनट जाया करोगे तवज्जो ही बढ़ती. इधर इधर देख लें, आप मेरी तरफ देखें, दुरूद शरीफ पढ़े आप. अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि. एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें. अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन. तवज्जो, जुलेखा मुसलमान नहीं थी, अभी बाद में मुसलमान हुई, ठीक है. तो जुलेखा का एक खुदा था, और चूंकि थी वो बादशाह की बीवी, तो उसका खुदा था सोने का उसका खुदा था, उसने बना रखा था. तो रोजाना अपने सोने के खुदा के सामने क्या कहती थी पता है? या सनमी मेरे महबूब से मुझे मिला दे, या सनमी मेरे महबूब से मुझे मिला दे. तवज्जो, या सनमी कौन है? मुशरिक. जुलेखा मुशरिक है, जुलेखा अभी मुशरिक है, इसीलिए तो उस बुत के सामने बैठकर कह रही है या सनामी मेरे महबूब से मिला दे. मगर था सोने का, मगर था तो सच्चा नहीं. सोने का हो कि हीरे का हो, सच्चा सच्चा होता है, झूठा झूठा होता है, हैं? फिर सनामी मेरे खुदा मिला दे मेरे महबूब से. तो जो अपने नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकता, वो क्या महबूब से मिला सकता था? वो क्या मुराद पूरी कर सकता था? जिसको उठाकर इधर उधर करना पड़ता था. अरे जिसे उठा के ले जाया जाए वो खुदा नहीं हो सकता, और जो उठा के लाया जाए वो खुदा नहीं हो सकता. जो उठाया जाए और बिठाया जाए वो खुदा नहीं हो सकता. जो निकाला जाए और डुबाया जाए वो खुदा नहीं हो सकता. जो खरीदा जाए और बेचा जाए वो खुदा नहीं हो सकता. अल्लाह अकबर. जो तसव्वुर में आए वो भी खुदा नहीं हो सकता, जो तखज्जुल में आए वो भी खुदा नहीं हो सकता, जिसकी तस्वीर बने वो भी खुदा नहीं हो सकता. खुदा वो है जो तसव्वुर में आता नहीं है बल्कि तसव्वुरात की खैरातें अता करता है. खुदा वो है जो डूबता नहीं है, डूबने वालों को निकाल देता है. खुदा वो है जो खरीदा नहीं जाता बल्कि उसके नाम पे लोग खरीदे जाते हैं. जो बेचा नहीं जाता उसके नाम पे इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह कहकर उसके नाम पे लोग बिका करते हैं. खुदा वो है. अल्लाह अकबर. हमने खुदा की अजमत को नहीं पहचाना. मैं तो यही मसले में हैरान हूँ. कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सोहरवर्दी बन गए, रज़वी बने, अशरफी बने, अल्लामा बने, डॉक्टर बने, वकील बने, और वो मुसलमान भी बने जो मुस्तफा जाने रहमत तुम्हें बनाने के लिए आए थे. अभी पहले वो मुसलमान बनो ना, आओ वो मुसलमान बनो. तसव्वुर करिए, जुलेखा कह रही है या सनमी मिला मेरे महबूब से, या सनमी मिला मेरे, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आता क्योंकि उसका काम ही नहीं था, उसका काम ही नहीं था. तो एक दिन सनमी 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 करते करते जुलेखा की जबान फिसल गई. फिसली भी तो कैसे फिसली? सनमी कहते कहते आवाज लग गई या समदी मेरे महबूब से मुझे मिला दे. तो सनम तो ये था और समद तो वो है. जैसे ही गलती से जबान फिसली और आवाज आई या समदी मेरे महबूब से मुझे मिला दे, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा यूसुफ के घोड़े की लगाम खींचकर जुलेखा के घर की तरफ कर दो और यूसुफ और जुलेखा को मिला दो. फरिश्तों ने कहा मौला उसने गलती से पुकारा है, खुलूस से नहीं पुकारा. फरमाया पुकारा तो है, अगर न सुनूंगा तो सनम और समद में फर्क क्या रहेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत. गलती से उसे पुकार लो तो भी मुराद पूरी हो जाती है. जो खुलूस से पुकारे, आओ ना उसकी चौखट पर जिसने नबियों की झोली भरी है, आओ ना उसकी चौखट पर जहां साहबा दामन पहलाते थे, आओ ना उसकी चौखट पर सबका दामन जिसके दरवाजे पे भरता है. मेरे भाई अल्लाह पर यकीन करो, अल्लाह पर तवक्कुल करो. और मैं तो लोगों को कहता हूं भाइयों, अल्लाह से दुआ को कबूल करवाने के लिए
اور اپنی بات منوانے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ پہ یقین ہونا ضروری ہے. آپ کا یقین جتنا مضبوط ہوگا آپ کا کام اتنی جلدی بنے گا. اب اللہ پہ یقین تو کر کے دیکھو, یقین مضبوط رکھو. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بت خانوں تک جانے والی میری بہن اپنے شوہر کو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے مشرکین کی چوکھٹ سے اللہ اکبر کالے کالے اور معاذ اللہ سفلی علم کے ذریعے سے کرتوت کروانے والی میری بہن, ارے تیرا شوہر ہی نہیں پوری کائنات تیری فرما بردار ہو سکتی ہے. تو خدا کو پکار کر تو دیکھ. ایک بات یاد آئی, ایک عورت بھی خدا کے قریب ہو سکتی ہے, وہ بھی اللہ سے اپنی بات منوا سکتی ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا پتہ ہے, اللہ اکبر, حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک سفر میں تھے. توجہ کرنا, سفر میں تھے, حالت سفر میں پیاس لگی. دیکھا ایک عورت ہے, وہ عورت پانی نکالتی ہے کنویں سے اور پانی نکال کر کے زمین پہ ڈال رہی ہے, پانی نکال رہی ہے زمین پہ ڈال رہی ہے. بایزید نے کہا اماں مجھے پانی پلا دے, میں مسافر ہوں, بہت پیاس لگی. کہا رک ابھی ٹھہر, اور پانی زمین پہ ڈالی پانی. یہ کہتے کیسی بڑھیا ہے یہ, میں پیاسے کو پانی نہیں دے رہی ہے, زمین پہ پھینک رہی ہے, ضائع کر رہی ہے. اللہ اکبر. تو جب پانی پھینک چکی تو پھر بایزید نے کہا پیاسے کو پانی دینے کے لیے نہیں, زمین پہ ضائع کرنے کے لیے ہے. اس بڑھیا نے کہا چپ کر, تو کیا جانے میرے اس کام کے فلسفے کو. کہا مائی کیا؟ کہا میں اپنے مہکے چند دن سے آئی ہوئی ہوں, ابھی میں نے دیکھا کشف سے کہ میرے سسرال میں آگ لگ گئی ہے, پورا شہر جل رہا ہے, تو میکے کے کنویں پہ کھڑی ہو کر میں سسرال کے شہر میں لگی ہوئی آگ کو یہاں سے بجھا رہی ہوں. ہمارے یہاں عورتیں شان کی مالک تھی میرے بھائیوں. جب سے بہنوں کا حال یہ ہو گیا, انہوں نے سیریلوں کو سب کچھ سمجھ لیا, انہوں نے فلموں کو سب کچھ سمجھ لیا. ہاں مسلمانوں کی شادیوں میں جب سے ڈانڈیے ہونے لگے, مسلمانوں کی شادیوں میں جب سے اللہ اکبر عورتیں ناچنے لگی, تم ناچو گے؟ ذرا غور تو کرو, کچھ حیا کا پیکر تو بنو, انسان تو بنو انسان. ہر جانور بھی نہیں ناچتا. شادیوں میں بہوؤں کو نچانے والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیٹیوں کو نچانے والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ حد تو یہ ہے کہ شادی بیاہ پہ نہیں, اب تو عاشورہ میں بھی تمہاری عورتیں اور بیٹیاں ناچ رہی ہے. ذرا غور تو فرمائے کس مذہب پر چل رہے ہو میرے بھائیوں. آپ تحقیق کرو, آج تو ڈسکوری کا دور ہے, تحقیق کا دور ہے, اللہ ریسرچ کا دور ہے. آپ جانتے ہیں ہر جانور بھی نہیں ناچتا. کبھی تم نے شیر کو ناچتے دیکھا ہے؟ سرکس کا شیر بھی, وہ جو اس کو رماتے ہیں نا, تربیت دیتے ہیں, ناچتا نہیں ہے, وہ آگ میں سے کود کے جاتا ہے. یعنی اس کو, شیر کو بھی اپنی حیثیت پتہ ہے کہ سرکس کا بن کر بھی مجھے کم سے کم اپنے شیر ہونے کی, اپنے نسب کی لاج رکھنا ہے. شیر کو کبھی ناچتے دیکھا ہے؟ بھالو ناچتا ہے, بندر ناچتا ہے, شیر نہیں ناچتا. کیوں نہیں ناچتا؟ کیونکہ وہ اعلیٰ نسب ہے, جنگل کا راجا ہے. آپ مجھے بتائیں, جو شیروں میں اعلیٰ نسب اور وی آئی پی ہو, بلکہ جانوروں میں, وہ نہیں ناچتا. ناچتا نہیں ناچتا. جانور کو احساس ہے, نیچ قسم کے جانور ناچتے ہیں, اعلیٰ قسم کا جانور ہو کے بھی اعلیٰ نسب کا ناچتا نہیں. مسلمانوں تم نبی کے امتی ہو کے ناچ رہے ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا, مجھے بتاؤ مسلمانوں کدھر ہے غیرت, کدھر ہے؟ اللہ کی طرف آؤ. کدھر جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. میرا اللہ تو فرماتا ہے جو میری طرف ایک مشت آتا ہے, میری رحمت اس کی طرف ایک بالشت جاتی ہے. جو میری طرف چل کے آتا ہے, میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. ہر دنیا کی عدالت کا دستور ہے, جرم قبول کر لو گے تو سزا ملے گی. تنہا میرے رب کی عدالت ہے, جہاں جرم قبول کر لیا جائے تو بایزید بسطامی بنا دیا جاتا ہے, بشر حفی بنا دیا جاتا ہے, فضیل بن عیاض بنا دیا جاتا ہے. آؤ نا, اپنے اللہ سے کب تک دور رہو گے؟ اس سے قریب آؤ. وہ کتنا پیار کرتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے, کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور ایک بات بتاؤں, اس عنوان کی لاسٹ بات بتاؤں, زلیخا تو پھر زلیخا ہے. توجہ ہے آپ کی. کائنات میں سب سے بدترین کافر کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ سب سے بدترین کافر, میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب نام لیں گے شیطان کا. شیطان, جتنے دنیا میں زنا ہو رہے ہیں وہ شیطان ہی کرواتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اول دن سے لے کے آج تک جتنے جرائم ہوئے کس نے کرائے؟ بھائی بھائی کا قتل کس نے کرایا؟ شیطان نے.
زنا کون کراتا ہے؟ شیطان. شراب کون پلاتا ہے؟ شیطان. جوا کون کھلاتا ہے؟ شیطان. سارے گناہ گندے کام کون کروا رہا ہے؟ شیطان کرا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولو بھئی ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہے نا؟ شیطان ہی بہکاتا ہے, شیطان ہی بہکا. آپ دیکھ لینا مسلمانوں میں نشہ عام ہو رہا ہے, بہت عام ہو رہا ہے. شیطان اپنا کام کر رہا ہے. نشے میں لوگ اتنے دھت ہیں کہ سب نشے میں. جب نشے کی بات کرو نا تو جو دارو نہیں پیتے, شراب نہیں پیتے نا, وہ بڑے پھولتے ہیں کہ میں نشہ نہیں کرتا. سب کو نشہ ہے, سب نشے میں ہو. کوئی دارو کا نشہ کرتا ہے, کوئی ایم ڈی کا نشہ کرتا ہے نا, کوئی گولی سے نشہ کرتا ہے, یہ تو نشے ہیں. لیکن کسی کو اپنی خوبصورتی کا بھی تو نشہ ہے, وہ بھی تو نشے میں ہے. کسی کو اپنی دولت کا بھی تو نشہ ہے, وہ بھی تو نشے میں ہے. کسی کو اپنی اعلیٰ نسبی کا نشہ ہے, وہ بھی تو نشے میں ہے. کسی کو اپنے تہجد کے تقوی طہارت پہ نشہ ہے, وہ بھی تو نشے میں ہے. جس قوم کے متقی نشے میں ہو جائے اس قوم کے پاس اب میں کون سی بات کروں؟ سب کو تو نشہ ہی ہے. کسی کو علم کا نشہ, کسی کو تقوی کا نشہ, کسی کو جو ہے وہ پرہیزگاری کا نشہ, کسی کو نسب کا نشہ. سب کو نشہ ہے. اچھے کپڑے پہنے اس کا نشہ. سب نشے میں ہو, برباد اسی لیے ہو. اور اسلام کسی نشے کو قبول نہیں کرتا. اسلام کسی نشے کو قبول نہیں. اسلام صرف ایک نشے کو قبول کرتا ہے بس. کوئی نشہ اسلام میں جائز نہیں. حسن کا نشہ ناجائز, جائز نہیں. ایک دن حضرت یوسف, امام غزالی کہتے ہیں, ایک دن حضرت یوسف, ان کو نہیں کہہ رہا ہوں نشے کی بات ہے, لیکن ملانا نہیں دونوں کو, دونوں الگ الگ باتیں, یہ بیچ میں نکل آئی بات. ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا. امام غزالی لکھ رہے ہیں, دیکھا تو کہا میں کتنا خوبصورت ہوں. توجہ, میں کتنا خوبصورت ہوں. اگر میں غلام ہوتا تو کتنا مہنگا بکتا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. تو اللہ نے بھائیوں کے دل میں بات ڈالی, ان کو بیچو. توجہ, دیکھ رہے ہیں, گھمنڈ نہ کرو حسن پہ. وہ گھمنڈ نہیں تھا, وہ معصوم تھے. لیکن ہماری عبرت, آج کل کے چھوکروں کو بہت خوبصورتی پہ گھمنڈ ہے, بیٹیوں کو, لڑکیوں کو بہت خوبصورتی پہ گھمنڈ ہے. بن سنور کے اسی لیے تو نکلتے کہ لوگ ہمیں دیکھیں, ہماری تعریف کریں. ایک جملے کی تعریف جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دے گی. اللہ کے بندو, کسی چیز پہ گھمنڈ نہ کرو, نشہ نہ کرو, کسی چیز کا نشہ نہ کرو. یوسف علیہ السلام بادشاہ کی زبان سے نکلا, کاش میں غلام ہوں. اگر میں غلام ہوتا تو کتنا مہنگا بکتا. تو کتنے میں بکے پتا ہے؟ کتنے میں بکے؟ کتنے میں؟ دراہیم معدودہ. قرآن کہتا ہے کتنے میں؟ چند کھوٹے سکوں میں بکے حضرت یوسف علیہ السلام. دراہیم معدودہ, چند سکے تھے وہ بھی کھوٹے. توجہ کرنا, دھیان دیا؟ ہاں. پھر یہی یوسف علیہ السلام جب مصر لے جائے گئے تو جب وہاں بیچے گئے تو مصر کا پورا خزانہ خالی ہو گیا اور حضرت یوسف کی قیمت پوری نہیں ہو سکی. تو تب حضرت جبریل نے یوسف علیہ السلام کے کان میں کہا, جب تم نے اپنی قیمت خود لگائی تھی تو چند کھوٹے سکوں میں بیچے گئے تھے. آج اللہ نے تمہاری قیمت لگائی ہے تو پورا مصر کا خزانہ خالی ہو گیا ہے, مگر مصر کی حضرت یوسف کی قیمت ابھی پوری نہیں ہو سکی ہے. اپنی قیمت خود کیوں لگاتے ہو؟ جب اپنی قیمت خود لگاؤ گے کھوٹے سکوں میں بکو گے. اپنی قیمت خود نہ لگاؤ, میں یہ, میں وہ, میں نکال دو. جس دن تمہاری میں ختم ہو گئی اس دن پھر تم ہی تم ہو. میرے امام کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں ہے. ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا, مولا تو مجھے اپنا بنا لے. کہ یہ مجھے نکال دے, جب تو اپنے آپ کو نکال دے گا
تو پھر تو میرا ہو ہی جائے گا. اس لیے کسی بھی نشے کو اسلام نہ پسند کرتا ہے نہ پرموٹ کرتا ہے. بس ایک ہی نشہ ہے جسے اسلام پسند بھی کرتا ہے اور اس کی تعریف بھی کرتا ہے اور اس کی خصوصیت بھی ہے اور اس کی خوبی بھی ہے. وہ کون سا نشہ ہے؟ اسی کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں, اسی کو نشہ محبت رسول کہتے ہیں, اسی کو نشہ تعظیم رسول کہتے ہیں. یاد رکھیے گا. تو یہ شیطان جو ہے نا سارے گندے کام کراتا. اللہ فرماتے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تکبر کی اور کافروں میں سے ہو گیا. ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے اور عرض کر دوں, شیطان کتنے ہیں بھائی؟ جو مین استاد ہے ان کا سب کا گرو, جس کا ذکر قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کتنے ہیں بھائی؟ بولو کتنے ہیں؟ جتنا آتا بول دو نا, کوئی مارکس تھوڑی کٹ جائے گی آپ کی. جو آتا ہے بولو. کتنے شیطان ہیں؟ مین شیطان کتنے ہیں؟ بولو بھائی, بولو نا. تو مجھے بھی تو لگے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. شیطان کتنے ہیں؟ ایک ہے. اتنی بات پکی ہے نا؟ ایسی وہی بہکاتا ہے, وہی بہکاتا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, کالا واڑ میں کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو شیطان وہاں کھڑے ہو کے بہکاتا ہے, کہا مرنے سے پہلے بول دے کہ عیسائیوں کا مذہب صحیح ہے, یہودیوں کا مذہب صحیح ہے, تجھے پیاس لگی میں پانی پلا دوں گا. یہ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ بولو بھائی, ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اس کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں, من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ تو اشارہ کرتا ہے کہ مجھے کہے. بولو بھائی, کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں, سوال و جواب ہو رہے پوری دنیا میں, آدمی مر رہے پوری دنیا میں, ابھی بج رہا ہے 1, رات کے 1 بجے پوری دنیا میں کتنے لوگ مر رہے ہوں گے؟ بولو بھائی, کتنے مر رہے ہوں گے؟ سینکڑوں. کالا واڑ میں, ممبئی میں, اندور میں, ادھر 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 سب جگہ شیطان پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ بولو بھائی, بولو بھائی, سب جگہ بیکار ہے کہ نہیں بیکار ہے؟ یہ کس میں آیا؟ حدیث میں آیا. حدیث مانتے ہو نا؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں, اس پر کوئی مولوی مناظرہ نہیں کرتا؟ کوئی مناظرہ کرتا ہے اس پہ؟ کوئی مناظرہ کرتا ہے اس پہ کہ نہیں ہم نہیں مانتے کہ ایک شیطان اتنی جگہ ایک وقت میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کوئی مناظرہ آج تک اس پہ مناظرہ ہوا کہ شیطان ہر جگہ پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا؟ اس پہ کبھی جھگڑا ہوا؟ 73 فرقے سب مان رہے ہیں کہ شیطان ہر جگہ پہنچتا ہے. ہے کتنا؟ ہے کتنا؟ ایک ہی ہر جگہ بہکانے پہنچ گیا. لیکن اگر میں کہہ دوں کہ میرے رسول بچانے کے لیے ہر مرنے والے کے سرانے چلے جاتے ہیں تو اس پر آستین چوڑی ہوتی ہے. ہم مناظرہ کریں گے, نبی کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ نصیب کی بات ہے. مردود کے لیے طاقت مان لیا, محبوب کے لیے کب مانے گا؟ ارے یہی تو بات بتانے کی ہے, جو اللہ مردود کو اتنا عطا کرتا ہو وہ محبوب کو کتنا عطا کرتا ہوگا. حیرت کی بات یہ ہے, لیکن لوگ اس کو مانتے نہیں, اس پہ جھگڑا کرتے ہیں. تو کلمہ کس کا پڑھ رہے ہو بھائی؟ برادری میں کس کے داخل ہوئے ہو؟ تو یہ سب چیزوں سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مولانا لوگ کے جھگڑے میں ہم نہیں پڑھتے ہو بھائی. یہ مولانا کا جھگڑا نہیں, یہ عقیدے کا جھگڑا ہے. اس میں آپ کو پڑھنا پڑے گا تبھی آپ کا عقیدہ درست ہوگا. ہم یہ نہیں کرتے کہ ڈنڈے نکالو, مارو, پیٹو, کاٹو, یہ سب نہیں کہتے. ہم صوفیہ کے ماننے والے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ غلط کو غلط تو کہو نا, صحیح کو صحیح تو کہو نا. یہ کون سا معاملہ ہے میرے بھائی کہ آپ مروان کو بھی رضی اللہ کہہ دیں, امام حسن کو بھی رضی اللہ کہہ دیں؟ یہ کون سا معاملہ ہے بھائی؟ امام حسین کو بھی رضی اللہ کہیں, یزید کو بھی رضی اللہ کہیں. یہ کون سا معاملہ ہے میرے بھائی؟ اس سے تمہیں نکلنا پڑے گا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, شیطان اتنا بدترین ہے, اتنا بدترین ہے, اتنا بدترین ہے, اتنا بدترین ہے. سارے جرائم وہ کرتا ہے, وہ کراتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب اللہ نے شیطان کو مردود بنا کے نکالا نا, نکل جا, اخرج فإنک رجیم, نکل جا, تو مردود ہو گیا. اور شیطان جاتے جاتے کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے قیامت تک زندگی دینا. شیطان اللہ سے مانگ رہا ہے کتنا؟ مجھے قیامت تک زندگی دے. اللہ نے کہا جا دیا. اب میں مسلمانوں تم سے پوچھتا ہوں, جو اللہ شیطان کو محروم نہیں کرتا وہ محبوب کے امتیوں کو کیسے محروم کرے گا؟ لیکن شیطان نے یقین سے مانگا. وہ شیطان تھا لیکن اس کو اتنا یقین تھا کہ یہی دے گا اور یہی دے گا, اور اس نے دیا.
اور دیکھو شیطان آج تک زندہ ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا. میرے بھائیوں اس کو کوئی مار نہیں سکتا. کروڑوں بم دھماکے ہوں گے, جنگیں ہوں گی, میزائل گریں گے, لیکن شیطان نہیں مرے گا, شیطان بچا ہوا رہے گا. آپ اندازہ فرمائے تو جس کو خدا زندگی دے دے, توجہ, جس کو خدا زندگی دے دے, امریکہ اور ایران کی جنگ اس کو مار نہیں سکتی, عراق اور ایران کی جنگ اس کو مار نہیں سکتی, عالمی 2 جنگیں ہو گئی وہ اس کو مار نہیں سکتی. بھائی کہیں تو ہوگا لڑنے لڑانے میں, ادھر والوں کے ساتھ بھی ہوگا, ادھر والوں کے ساتھ, سب کو اکسا رہا تھا تبھی تو جنگ ہو رہی تھی. نہ ادھر سے مروا دیا, ادھر سے مروا دیا, خود نہیں مرا. ذرا غور فرمائے یہ کیوں نہیں مرا؟ یعنی قدرت اس کی حفاظت بھی کر رہی ہے. توجہ توجہ بھائی, قدرت محافظ ہے نا, تبھی تو وہ بچ رہا ہے. اگر قدرت اپنی حفاظت کا ہاتھ ہٹا لے تو کوئی اس کو بچا سکے گا؟ تو زندگی دی ہے تو حفاظت بھی ہو. تو جو مردود کی اتنی حفاظت کرنا جانتا ہو وہ محبوبوں کو کتنی حفاظت کرنا جانتا ہوگا. لیکن بس مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ قدرت پر ہمارا یقین کمزور ہو گیا. تو میرے بھائیوں سب سے پہلا عقیدہ کیا؟ اب جلدی جلدی میں بات مکمل کروں کہ اللہ پر یقین رکھو. اللہ پر, یہ بہت لمبا عنوان ہے. دوسرا عقیدہ, حضور کو ایسا مانو جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا. حضور کیا ہے؟ اسی پہ بات, یا اس سے لگتی ہوئی ایک بات کر کے بات پوری کر دوں. حالانکہ میرا تیسرے نمبر کا آج عنوان ہے, لیکن دو چار جملے میں اس کو سمیٹتا ہوں. اللہ کے رسول وہ ہیں جن جیسا قدرت نے کسی کو بنایا ہی نہیں. یہ جو 1857 کے بعد کی آواز آتی ہے نا کہ نبی ہماری طرح, بولا نہیں مولوی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا پسینہ آپ کی بیوی کو بھی ہضم نہیں ہوتا. ہاں وہ بھی ہیں, ہاں آپ کہتے ہیں ہم نبی ہماری طرح نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. میرے بھائی نبی کسی کی طرح نہیں, صدیق اکبر نبی کی طرح نہیں, فاروق اعظم نبی کی طرح نہیں, عثمان غنی نبی کی طرح نہیں, حیدر کرار مولا علی نبی کی طرح نہیں, کوئی نبی کی طرح نہیں ہے. یہ قدرت کی غیرت ہے, غیرت کہ امام حسن کو بھی مکمل نبی کی طرح نہیں بنایا بلکہ سینے تک نبی کے مشابہ بنایا, اور امام حسین کو سینے سے پیروں تک مشابہ بنایا. کسی ایک انسان کو سر سے لے کے پیر تک ظاہر میں بھی نبی کی طرح نہیں بنایا. ہے کوئی نبی کی طرح؟ یہ آدھے آدھے بنانے میں کیا حکمت تھی کہ اگر پورا بنائے گا تو کوئی میرے محبوب کے حسن کی غیرت پہ ڈنکا نہ ڈال دے. تو اسی لیے سینے تک بنایا. نواسا ہے مگر پورا نبی کی طرح نہیں ہے, سینے تک ہے. دوسرا شہزادہ ہے, سینے سے پیر تک ہے, کوئی نبی کی طرح نہیں ہے کسی ظاہری اعتبار سے بھی. ہاں بس ایک ہستی ہے, ایک ہستی ہے جو صورت میں, سیرت میں, چلنے میں, پھرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سخاوت میں, عدالت میں, ہر معاملے میں نبی کی تصویر ہے. اس ایک ہستی کو کہتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری ام ابیہ سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ. اب آپ کہیں گے کہ آپ کی بات تو الٹ ہو گئی. الٹ نہیں ہوئی, وہ سیدھی ہی ہے. فاطمۃ الزہرا کو اس لیے نبی کی طرح بنایا کہ فرق ہے کہ نبی مردوں میں ہے اور وہ عورتوں میں ہے. یہ فرق آ گیا, اس لیے طرح کا طرح ختم ہو گیا, مثلیت کا تصور ختم ہو گیا. اس لیے کہ عورت ہونے سے جنس بدل جاتی ہے. اب اس پر میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن اب عقیدہ سنو. عقیدہ نبی جیسا ابھی ظاہر کی بات کر کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنے نبی کی شان ہے کہ نبی کا پسینہ بھی ادھر ادھر سے نہیں بہتا. کتنا بھی خوبصورت آدمی تقریر کرے, دوڑے بھاگے, ورزش کرے, ادھر سے پسینہ نکلتا ہے, لیکن رسول اللہ کا پسینہ ادھر ادھر سے بے ترتیب پسینہ نبی کا کبھی نہیں نکلا. پسینہ بھی نکلتا تھا تو پیشانی پر جم جاتا تھا. صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا چمکتی ہوئی چاندی جیسی پیشانی پر کسی نے سونے کے موتی ٹانک دیے ہو.
حضرت امیر خسرو کہتے آفا کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبہ دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. اور میرے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. لم یاتی نظیروں کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگراج کو تاج تورے سر سوئے ہے تجھ کو شہد و سرا جانا. لک بدر فی الوجہ الاجمل خطحال معذل فابر اجل تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. ان کی شان جدا ہے. وہ مٹی پہ قدم رکھتے ہیں تو نشان نہیں بنتا, پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو نشان بنتا ہے. ان کا ایک لعاب ہے, لعاب سمجھتے ہیں, لعاب جس کو تھوک کہتے ہیں لیکن ہم ادب سے لعاب کہتے ہیں. ایک لعاب سوکھے کنویں میں ڈالیں تو سوکھے کنویں میں پانی آ جائے, کھاری کنویں میں ڈالیں تو کھاری کنواں میٹھا ہو جائے, قتادہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ کا آپریشن ہو جائے, جابر کے گھر کے کھانے میں چلا جائے تو پورا لشکر کھانا کھا لے, اور جابر کہے اب میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے پکایا تھا تب زیادہ ہے یا کھلانے کے بعد زیادہ ہو گیا ہے. ان کی طرح کون ہے؟ تو نبی کو مانو. اور ایک بات یہاں عرض کروں, حضور کا ذکر کثرت سے کرو. آج کل کیا کرتے ہو, میرے ابا, میرا خاندان, میرا پیر, میرے دادا پیر, بھائی سب سر آنکھوں پر ہے. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بہت خطرناک حالات بن رہے ہیں میرے بھائیوں. یوٹیوب پر ناجائز اولادیں بیٹھ کر میرے نبی پر بھونک رہے ہیں اور نبی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے وقت میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, عرس پیر کا ہو سیرت نبی کی بیان ہو, بچے کی ختنہ ہو جلسہ سیرت النبی پہ رکھا جائے, بیٹے کی شادی ہو جلسہ سیرت النبی پہ رکھا جائے, باپ کی میت ہو جلسہ سیرت النبی پہ رکھا جائے. پورے ہندوستان میں یہی چلاتے پھر رہا ہوں, نبی کا ذکر کرو, ذکر کرو, ذکر کرو. ارتداد کے فتنے پر اگر آپ پانی ڈالنا چاہتے اس آگ پر تو نبی کی ذات پلا دو. جس کے دل و دماغ میں نبی کی عظمت بیٹھ جائے گی اس کو کوئی مرتد نہیں بنا سکتا, اس کو کوئی مشرک نہیں بنا سکتا, اس کو دین سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. مجھے بتاؤ آج زیادہ صدمے دیے جا رہے ہیں یا بلال حبشی کو زیادہ صدمے دیے گئے؟ مجھے بتاؤ بلال نے دین کیوں نہیں چھوڑا؟ آج کے چھوکرے تھوڑی سی تکلیف میں دین چھوڑ دیتے ہیں, آج کی بچیاں شوہر کے لیے شادی کے لیے دین چھوڑ دیتی ہے, مگر بلال حبشی کیوں مار پیٹ کھانے کے بعد بھی دین نہیں چھوڑتے؟ فرق یہ ہے ان کے دل میں رسول اللہ بسے ہوئے تھے. ہم نے اپنے نبی کو دلوں میں بسانے کی کوشش نہیں کی. کیا خوبیاں ہیں نبی کی, کس ادا کا ذکر کیا جائے. تو نبی کی عظمت کو مانو اور ایسا مانو, ایسا مانو, ایسا مانو جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا. 2-3 جملے میں عرض کر دوں. اللہ نے ان کو علم غیب عطا کیا. اب اس پر آپ جھگڑا کرنے لگتے ہیں کہ ان کو علم غیب کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ اسباب کے ذریعے سے نہ معلوم کر سکے, بے سبب جو چیز پتہ چل جائے اس کو آپ علم غیب کہہ لیجئے. حواس خمسہ سے جس کا پتہ نہ چلے اس کو علم غیب کہہ لیجئے. ٹھیک, تو یہ جو آپ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں, تو میں نے کہا شیطان کو علم غیب کیسے ہے؟ کوئی ٹیلی فون کرتا ہے, موبائل کرتا ہے, واٹس ایپ کرتا ہے کہ میرے گھر میں ابا مر رہے آ جاؤ بہکانے کے لیے. بولو بھائی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کو علم غیب ہے مان لیا, اور محبوب کے لیے جھگڑا کرتے ہو. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر نبی حاضر و ناظر ہے. حاضر و ناظر کا مطلب ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ہر وقت اور ہمارے درمیان اپنے علم و طاقت کے اعتبار سے موجود بھی ہیں. اب یہاں لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایک آسان سا جملہ, سورج چوتھے آسمان پہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی چوتھے آسمان پہ ہے نا. لیکن جب صبح سورج نکلتا ہے تو کالاواڑ والے کیا کہتے ہیں؟ سورج نکلا. کہاں نکلا؟ کیا بولتے کہاں نکلا؟ کالاواڑ میں. سورج نکلا کہاں؟ اندور میں.
سورج نکلا کہاں؟ ممبئی میں. او بھائی سورج تو ایک ہے, وہی کالاواڑ میں نکل رہا ہے, وہی ممبئی میں نکل رہا ہے, وہی اندور میں نکل رہا ہے. بولو نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے؟ جب یہ نبی کے قدموں کی خیرات لے کے چمکنے والا سورج چوتھے آسمان پہ رہ کر ہر جگہ نکل رہا ہے تو میرا نبی تو آفتاب رسالت ہے, مہتاب نبوت ہے. اب مجھے بتائیے میرے بھائیوں, ذرا غور تو کیجئے, تو وہ حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے, بلکہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ نے نبی کو زندہ رکھا ہے, مر کے مٹی میں نہیں مل گئے, بلکہ نبی کو ایک آن کے لیے موت آئی, پھر ہمیشہ کے لیے نبی زندہ ہو گئے اور اللہ نے ان کو زندگی حیات ابدی عطا کر دی. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے, ان کی اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, ارے جس کے نام پہ مر جانے والا شہید زندہ ہے تو وہ نبی کو اللہ نے کیسی حیات عطا کی ہوگی, اس نبی کو اللہ نے کیسے زندگی دی ہوگی. ایک بات کہتا ہوں, آج کل لوگ ٹیکنیک کے ذریعے سمجھاتے ہیں, کہتے دیکھو دانا مٹی میں جاتا ہے تو سڑ گل کے ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے کہا سب نہیں ختم ہوتے ملا جی, سب نہیں ختم ہوتے. کسان جو دانا ڈالتا ہے قدرت اس کی حفاظت کرتی ہے, اور قدرت اس دانے میں اتنی طاقت پیدا کرتی ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے. بتاؤ, جو گیہوں کے دانے میں اتنی طاقت پیدا کرے اور گیہوں کے دانے کی اتنی حفاظت کرنا جانتا ہو, وہ قبر میں اپنے محبوبوں کی حفاظت کرنا کیسے جانتا ہوگا. سب نہیں سڑتے, سب نہیں گلتے, جسے قدرت بچانا چاہتی ہے بچاتی ہے. تو حضور زندہ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری شفاعت کریں گے, اور وہ آخری نبی ہے. یہ عقیدہ خاص طور پہ یاد رکھنا, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا, نیا نبی نہیں آ سکتا, وہ خاتم النبیین ہیں, اور ان کے بعد جو ہے وہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا ہوا ہے. اللہ اکبر. جو کہے کہ آ سکتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں, جو کہتا ہے آنے والا ہے وہ بھی مسلمان نہیں, جو کہتا ہے آ گیا وہ بھی مسلمان نہیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی نہیں آ سکتا نیا نبی, تو پھر کوئی نہیں آ سکتا. وہ خاتم النبیین ہے, وہ آخری نبی ہے, اب ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ نبی کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہوگا. ایک اور سن لیں, نبی آج بھی عطا کرتے ہیں, نبی آج بھی. لوگ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جب تک زندہ تھے تب تک دیتے تھے. میں نے کہا یہ زندہ مردہ تو تیرا مکتبہ فکر ہے, اپنا محقد عشق تو یہ ہے کہ آج بھی میرا محبوب زندہ ہے. لیکن چلیں اگر یہ کہہ لے کہ زمین کے اوپر اور زمین کے اندر کی بات, تو بات کہوں, مولوی زیادہ معتبر ہے کہ صحابی زیادہ معتبر ہے؟ کون معتبر ہے؟ نبی جب تک زمین کے اوپر تھے تب بھی صحابہ نبی سے مانگا کرتے تھے, اور جب نبی زمین کے اندر چلے گئے تو میرے آقا کا سب سے بڑا صحابی, افضل البشر بعد الانبیاء, اصدق الصادقین, سید المتقین, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے شہزادے کا عرس ہے, بندہ نواز کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں پتہ ہے, نبی جیسا کوئی پیر نہیں, صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں نبی جیسا کوئی پیر نہیں, صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں. داتا علی حجویری کہتے ہیں نبی جیسا کوئی پیر نہیں, صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں. یہ سب سید لوگوں کی بولی ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں سیدوں کا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. میں نے کہا سیدوں کا وہی عقیدہ ہے جو پرانے سیدوں کا ہے. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اور اگر کوئی نیا عقیدہ لاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم بچوں کا عقیدہ نہیں مانتے, ہمیں داتا صاحب کی تحقیق کافی ہے, ہمیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تحقیق کافی ہے, ہمیں بندہ نواز گیسو دراز کی تحقیق کافی ہے. ہم بچوں کو نہیں پہچانتے جو نئی نئی بات کرتے ہیں, ہم تو ان کو پہچانتے ہیں کہ جن کی عظمتوں پر زمانہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے.
ہم کسی نئے عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا تو وہی عقیدہ ہے جی اللہ اکبر، جس پر داتا چلے، جس پہ مخدوم چلے، جس پہ بندہ نواز چلے. اور یاد رکھنا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ محب ہوں تو ہم کہتے داتا جیسا کوئی محب نہیں ہو سکتا، مخدوم سمنا جیسا کوئی محب نہیں ہو سکتا، بندہ نواز جیسا کوئی محب نہیں ہو سکتا. اور تم سے بھی کہتا ہوں مسلمانوں، جب بھی کوئی عقیدہ لائے تو اس کو اپنے بزرگوں پہ چیک کرو. قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرو کہ اللہ میں صراط مستقیم پر چلا. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے احسان کیا. ہم ان کے عقیدے کو کیسے مان لیں جو یزید اور یجید میں بھی فرق نہیں کر سکتے؟ ہم تو ان کا عقیدہ مانتے ہیں جو اپنے زمانے میں بے وقت شیخ الاسلام کا درجہ رکھا کرتے ہیں، جنہیں ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا ہے. اس لیے یہ بھی یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، ہم بہنے والے لوگ نہیں، ہمیں بزرگوں کو پکڑ کے چلنا ہے. بزرگوں کو پکڑ کے چلنا ہے. اس پیر کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں ہوں گے جو اشارے کنائے میں بھی صحابہ کو بھونکتا ہے، اس کو یاد رکھنا. اور اس کے ہاتھ پہ بھی بیعت نہیں ہوں گے کہ نعرہ حیدری لگنے پر بھی جس کا منہ اترتا ہے. اس لیے کہ یہ سنیوں کا حسن عقیدہ ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ قیمتی ہیں. ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. صحابہ کو مانے بغیر کام نہیں چلے گا، اہل بیت کو مانے بغیر کام نہیں چلے گا. یاد رکھو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسلام کی اساس دو چیزیں، بنیاد میرے صحابہ کی تعظیم اور میری اہل بیت کی محبت. یہ بھی چیک کرنا سنی ہونے کے لیے کہ صحابہ کی تعظیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ دو چیزوں کو دھیان سے دیکھنا کسی میں بھی. اور کوئی بھی مقرر آئے، لچھے دار گفتگو پہ پھسلنا مت بھائیو، کیونکہ ہمیں مقرر جنت میں نہیں لے کے جائے گا، ہمیں تو نبی کا شہزادہ حسنین کریمین جنت میں لے کے جائیں. علی مرتضیٰ جس کو چٹھی دیں گے وہ جنت میں جائے گا، لیکن علی مرتضیٰ نے چٹھی اسی کو دینا ہے، وہ خود کہتے ہیں. سنا ہے نا آپ نے، میں نے 50 بار پڑھا. ایک دن صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. وہ مسکرائے تو سنیوں کو بھی مسکرانا چاہیے نا. ہاں، صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. مولا نے پوچھا میرے بھائی ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا رات نبی نے مجھ سے کہا کہ جب تک علی کسی کو چٹھی نہیں دیں گے کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا. تو مولا مشکل کشا مسکرا پڑے. کہا بھائی علی آپ اب کیوں مسکراتے؟ کہا تم سے کہا جب تک علی چٹھی نہیں دیں گے کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکے گا، لیکن مجھے یہ بھی تاکید فرما دی ابو بکر کے دشمن کو کبھی چٹھی نہ دینا، جو ابو بکر کا وفادار ہوگا اسی کو یہ چٹھی دی جائے گی. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، حیدر حیدر کر کے علی مرتضیٰ کی غلامی میں ہے اور صدیق اکبر کی عظمت کے ڈنکے بجا کر ابو بکر صدیق کے بے دام غلام ہے. چٹھی دینے والے کے ساتھ بھی ہے اور جس کے نام سے چٹھی ملے گی اس کے بھی غلام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عقیدے کی حفاظت ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، بات دور نکل گئی. کیا حضور جب تک زمین پہ ظاہری حیات میں تھے صحابہ مانگتے تھے، اور جب حضور پردہ فرما گئے تو بھی صحابہ. اس کا ایک ہی ثبوت خصائص الکبریٰ کی روایت ہے، جب صدیق اکبر دنیا سے جانے لگے، توجہ ہے نا آپ کی، دنیا سے جانے لگے تو صدیق اکبر نے اپنے گھر والوں کو بلا کے کہا اور اپنے یاروں کو بلا کے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا جنازہ پڑھنے کے بعد میرا جسم و میرا جنازہ حضور کے روضے پہ لے جانا اور حضور سے کہنا یا رسول اللہ جو پوری زندگی ساتھ ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے. اور جملے پہ غور کریں، صدیق اکبر کہتے ہیں اگر حضور اجازت دیں، اگر حضور، اس جملے کو آپ نے ضائع کر دیا تو میں نہیں سمجھتا کہ بات سمجھ میں آئے گی. توجہ ہے آپ کو. صدیق اکبر کہے اگر حضور اجازت دیں تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے، اندازہ لگائیے میرے بھائی،
رسول اللہ کے پردہ فرمانے کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ 2.5 سال. 6 مہینے میں ہڈیاں پگھل جاتی ہے. بولو بھائی صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے؟ زندہ ہیں، اور زندہ ہونے کے ساتھ پہچانتے ہیں کہ جنازہ کس کا آ رہا ہے، آواز بھی سنتے ہیں. صاحب خصائص الکبریٰ لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر دنیا سے جا رہے تھے. دوسرے لوگ ارے دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے وقت آدمی ٹینشن میں ہو سکتا ہے، موت کا کچھ معاملہ ہو سکتا ہے. حالانکہ ان کو نہیں تھا، وہ تو نفس مطمئنہ تھے، لیکن کوئی معترض کہہ سکتا ہے نا بھائی کہ دنیا سے جاتے وقت انسان کچھ بات کر سکتا ہے موت کے ٹینشن میں. اگر تم ظالموں ناسبیوں ایسی بات کرتے ہو خارجیوں تو سنو، جو دوسرے بیٹھے تھے وہ تو نہیں جا رہے تھے نا، ان کی عقلیں تو سلامت تھی. کسی صحابی نے ٹوکا ابو بکر یہ کیا شرک کر رہے ہو ہیں؟ قبر میں جانے کے بعد نبی نہیں دے سکتے، کوئی تو کہتا ہے نا، کسی نے نہیں کہا نا. اور پھر جنازہ تیار بھی کیا اور تیار کر کے لے کے بھی گئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حجرے کا دروازہ بند تھا اور صدیق اکبر کا جنازہ رکھا ہوا تھا. اجازت کون لے رہا ہے پتہ ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا کالے کپڑے والے ہیں، کالے دل والے. میں نے بھی اتفاق سے پہن رکھا ہے لیکن وہ والا نہیں ہوں، مجھے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سنت کی نیت سے پہن رکھا. سفید بھی بڑا پسند تھا، اور اس کے بعد کالا بہت پسند تھا، اور تیسرے نمبر پہ ہرا بھی پسند تھا. ان یار کی پسند کی بات ہے، ہمیں کلر سے کیا لینا دینا. لیکن وہ جن کی پہچان ہے، دل بھی کالے کپڑے بھی کالے. انشاءاللہ یہاں کالا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس دل میں نبی کے یار بستے ہیں اور گھر بار بستا ہونا. کبھی کسی کو موقع دے اللہ تو پھر چیر کر دیکھے تو بات سمجھ میں آئے. ہاں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ لی تصویر یار آنکھوں میں. یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بنائے لوں تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے جن کے دامن سے وابستہ ہے نا، اگر موقع ملو تو پھر لوگ چیر کر دیکھیں. ہاں چیر کے دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے. جو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ حسد کے مارے ہمارا قتل کر دیں. ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی. ہاں ہمارے دلوں کو کوئی تولا نہ کرے، اس لیے کہ مومن کے دل بڑے قیمتی ہوتے ہیں. یہ الگ سا عنوان ہے. میں بہت گنہگار ساتھ ہوں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر سے مولا علی ناراض تھے. میں نے کہا تجھے پتہ ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. مولا علی صدیق اکبر سے کبھی ناراض رہے ہی نہیں رہے کبھی ناراض. جھوٹ بولتے ہیں. اور اگر تم میں بھی کوئی ادھر ادھر کی سن کر کے بھولا بھٹکا ہے نا، تو مجھے تو جانا ایئرپورٹ ہے، لیکن اگر بات کرنا ہے تو میں یہاں پوری رات رک کر کے تم سے بات کر سکتا ہوں کہ مولا مشکل کشا صدیق اکبر سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. ہاں مولا مشکل کشا نے 2.5 سال نمازیں پڑھی ہے صدیق اکبر کے پیچھے. حیدر قرار نے جس کے پیچھے 2.5 سال تک کا 5 وقت میں پیچھے اس امام کے. میں تو کہتا ہوں جو علی کا غلام ہو جائے اس کی جوتیاں بھی میرے سر کا تاج ہے. ایک دن میں 5 مرتبہ میرا مولا جس کو اپنا امام کہتا ہو، وہ صدیق کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. کیا بکتے ہو؟ ابھی تک سیاہ ستہ کا نام لینے کی اوقات نہیں. سردی اور گرمی میں استنجا کے ڈھیلے کس طرح استعمال کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کی تمیز نہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں باتیں کرتے ہو، حیدر قرار کے بارے میں باتیں کرتے ہو. ہم تو دونوں سے مقابلے میں ہیں، اور ہم گالیوں سے نہیں ڈرتے اور نہ ہم کسی کے کوسنے سے ڈرتے ہیں. جب تک خدا ہمیں زندگی دے گا ہم صدیق اکبر اور صحابہ کا بھی دفاع کرتے رہیں گے، اور اہل بیت کے گھر کے بچے کا دفاع کرتے رہیں گے، اور خدا سے دعا کرتے اللہ اسی پہرے داری پر ہمیں موت عطا
فرمائے. لوگ کہتے ہیں یہ کون سے سید ہیں جو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں؟ میں نے کہا سید ہی صحابہ کا دفاع کرتا ہے. اس کا ثبوت میں تمہیں حدیث سے دیتا ہوں. جب بلوائیوں نے عثمان غنی پہ حملہ کیا تو حیدر کرار نے اپنے بیٹوں سے جا کے کہا عثمان غنی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو کے پہرا دو اور عثمان کی حفاظت کرو. تو اس دن سے سیدوں کو پتا چل گیا صحابی پہ حملہ ہوگا تو پہرے پہ کھڑے ہونا ہمارے اجداد امام حسن اور امام حسین کی سنت ہے. عثمان پہ پہرا ہمارے اجداد نے دیا ہے، صحابہ پہ. اور پھر یہ بھی بتا دوں، ہم صدیق اکبر کی اولاد کو بھی جب حیدر کرار پہ حملہ ہوا، عثمان غنی صحابی پہ حملہ ہوا تو دفاع کے لیے حسنین کریمین کھڑے ہیں. اور جب حیدر کرار کو گالیاں دی جا رہی تھی اس وقت عبد الرحمن ابن ابو بکر دفاع میں کھڑے ہیں، محمد ابن ابو بکر دفاع میں کھڑے ہیں. اللہ اکبر. پتا چلا کہ سنیوں کا مسلک کیا ہے. اہل بیت پہ حملہ ہوگا تو صحابہ والا کھڑا ہوگا، صحابہ پہ حملہ ہوگا تو اہل بیت والا کھڑا ہوگا. اس عقیدے پہ رہنا، ہم رہیں نہ رہیں سب کو چیک کرنا اسی عقیدے پر. یہ بات یاد رکھنا، کوئی صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ذرا سی ہلکی بات کرے بس دھیر سے اس سے دور ہو جانا، بل اپنا ایمان اگر بچانا ہے. یاد ایک شفا شریف میں اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، میں تو حضرت گستاخی نہیں کرتا لیکن میرے دوست لوگ ہیں نا، میں کیا کروں، تو میں کیا کروں اس کو سن لو. شفا شریف میں قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ ایک شخص مر رہا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ نہیں آ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا تو باتیں تو کرتا ہے کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے. تو اس نے کہا کیا کروں، میں ابو بکر و عمر کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس لیے میری زبان پہ کلمہ نہیں آتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کون لڑائی جھگڑے کی بات کرتا ہے بھائی؟ جو صدیق و عمر کے دشمنوں کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو نبی کے گستاخوں کو اپنا سمدھی بنائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ جو اپنی بیٹی گستاخ رسول کو دے دے اس کو اپنا جمائی بنائے اس کی زبان پہ کلمہ کیسے ہے؟ مسلمان ہونا ہے تو بلال کی طرح ہو جاؤ، اور منافق بننا ہے تو تم جانو تمہارا کام جانو، جلسے سے بھی اٹھ کے چلے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں 22,000 کے منافقین نہیں چاہیے، ہمیں 72 وہ چاہیے مر جائیں لیکن ضمیر کا سودا نہ کریں. اور سنیت اسی کا نام ہے. اگر سنی بننا ہے تو غازی عباس کی وفا سیکھو، سنی بننا ہے حر کی وفا سیکھو، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلنے والا. اور کسی کو رافضی بننا ہے تو جا کے کھل کے بنے نا، کھل کے بنے. کیوں ہمارے اندر گھس کے ہمارا مال کھاتے ہو؟ کسی کو ناسبی بننا ہے کھل کے بنو، جاؤ دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور اگر یہاں رہنا ہے تو مخدوم اشرف کے نقش قدم پہ رہنا ہوگا، بندہ نواز کے نقش قدم پہ رہنا ہوگا. اور 14ویں صدی میں جس نے 1450 سال کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کیا جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے، اس کے مسلک پہ رہنا ہوگا، اس کی فکر پہ رہنا ہوگا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سن لیجئے، غور سے سن لیجئے، صدیق اکبر کا جنازہ رسول اللہ کے آستانے پہ جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے. عرضی لگانے والا کون ہے؟ اس کا نام سنو. عرضی لگانے والا کوئی اور نہیں ہے، حسنین کا بابا حیدر کرار، خاتم الولایت، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول والزوج البتول. وہ حیدر کرار کہ جب جنگ میں جاتے ہیں تو دائیں طرف جبریل ہوتے ہیں اور بائیں طرف میکائیل ہوتے ہیں. جس مردوں کی طرح حیدری نعرہ، حیدر 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 حیدر. پیچھے والے تماشائی بنے وہ نہیں کہہ سکتے، ذرا بولے بلند آواز سے، حیدر 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 حیدر. یہ منظر کتنے غیر حلالیوں کے سینے پہ وستورہ چلاتا ہے تمہیں نہیں پتا ہے، تم نہیں جانتے. اس لیے جب نعرہ حیدری لگایا کرو رج رج کے لگایا کرو.
کہ الحمدللہ جب ماں نیک ہوتی ہے اور باپ ایک ہوتا ہے تو بندہ اہل بیت کا سچا وفادار ہوتا ہے. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر. جب تک ذکر حیدر کرار کرتے رہو گے تمہاری نسل میں بہادر بچے پیدا ہوں گے. میں پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا رہتا ہوں, دیتا رہوں گا جب تک آخری سانس ہے. میں صحابہ بھی بیان کرتا ہوں, اہل بیت بھی بیان, میرا مسلک یہی ہے. جو پیا کو بھائے اختر, وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. عقیدہ درست ہو, ایک نیکی بھی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اور عقیدہ درست نہیں ہو پھر رگڑتے رہو ماتھا, کچھ نہیں ملنے والا. ایک نیکی پہ ولی بنانا, ایک نیکی پہ, ایک عقیدہ درست تھا. وقت کا پہلوان کمزور سید کو سینے پہ بٹھانے کی ایک نیکی کرتا ہے, خدا اس کو سید الطائفہ بنا دیتا ہے. ولی بننے کے لیے بہت لمبا چوڑا نصاب نہیں ہے. یہ جو یوٹیوب پہ بابا لوگ پڑھتے نا, یہ کرو وہ کرو, کچھ نہیں. یار کو کتے کو پانی پلانا پسند آ جائے اسی پہ ولایت مل جاتی ہے. مگر بات کیا ہے, پسند کب آتا ہے؟ عقیدہ عقیدے پہ پہرا دے دو, بچوں کو سکھاؤ عقیدہ, اور ٹنا ٹنک ڈھیلا ڈھالا عقیدہ نہیں. ادھر ملے تو ہم تمہارے ساتھ, ادھر ملے تو ہم تمہارے ساتھ, یہ نہیں. ہم یہ ہیں. کھلی کتاب ہے, سودا بیچیں, جسے پسند آئے, جسے نہ پسند آئے گھر جائے. کٹر والا, کٹر یعنی مارنے پیٹنے والا نہیں, بالکل مضبوط والا, کل کے رضا ہے. خنجر خوخار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. بات دور نکل گئی, جلسہ ختم ہونے کا ٹائم سے زیادہ ہو گئی, 35 منٹ زیادہ ہو گئے. چلیے بات کر لوں بات. عباس باپو تو کہہ رہے تھے, اے سید میرا جلسہ بہت جلدی ختم کر کے تو گڑبڑ کرے گا. میں کہا 1 گھنٹہ بولوں گا, مجھے فلائٹ چھوٹنے کا خوف ہے. کل بہت بڑا پروگرام ہے, بہت بڑے پروگرام میں جانا. ایک ہی فلائٹ ہے, کیا ناسک کے لیے ایک ہی. میں چلے کوئی بات نہیں, بس بات ختم کر رہا ہوں. صدیق اکبر کا جنازہ چوکھٹ پہ کون وکیل بن کے کھڑا ہے؟ مولا علی حیدر کرار. اگر دشمنیاں ہوتی تو یہ ہوتا. اور ابھی آگے اور بھی 2 جملے پڑھوں گا, پھر بات ختم کروں گا, پھر آپ کو پتا چلے گا میرا آقا صدیق کیا ہے. ہاں, پہرا دینا ہے ہمیں, بچوں کو سکھانا ہے. عقیدے کے معاملے میں ڈھیلے ڈالے نہیں بننا, ورنہ نیکیاں ضائع ہو. یہ مخدوم صاحب کا قول میں نے پڑھا نا, ایک اسی جملے پہ, مخدوم صاحب کے ایک جملے پوری تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حیدر کرار کہتے یا رسول اللہ, یہ صدیق ہیں, سن لیجئے. او زندیقو, تم ابھی تک ابو بکر کے ایمان پہ مناظرے کی بات کرتے ہو, جسے میرا مولا صدیق کہہ دے. تم ابھی تک شک میں ہو. حیدر کرار کو ہم مانتے, ہم, اور جیسا ہم مانتے کوئی نہیں مان سکتا. یہ اہل سنت کی علامت ہے. حیدر کرار کہتے یا رسول اللہ, یہ صدیق ہیں, یہ آپ کا یار غار ہے, یہ آپ کا وفادار ہے. حضور یہ پوری زندگی ساتھ رہا, اب اس کی تمنا یہ ہے کہ یہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے. صدیق اکبر تو عرضی نہیں کر رہے تھے, صدیق تو جنازے میں آرام کر رہے تھے. حسنین کا بابا کھڑے ہو کے صدیق کی وصیت پہ عمل کر رہا تھا. حضور اجازت دے تاکہ قدموں میں دفن کر دیا جائے. صحابہ کہتے ہیں دروازہ حجرے کا بند تھا, خود بخود کھل گیا اور آواز آئی محب کو اس کے محبوب سے ملا دیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. نعرہ تحقیق.
کون کہتا ہے وصال کے بعد نہیں دیتے؟ اور کون کہتا ہے وصال کے بعد مانگ نہیں سکتے؟ وصال کے بعد مانگنا صدیق اکبر کی سنت ہے، حیدر کرار کی سنت ہے۔ لیکن یہ تو ہو گئی بات پوری، لیکن ایک بات عرض کر کے بات پوری کر دوں۔ اب جو اولیاء پہ عقیدہ پڑھنا تھا اب اس کا ٹائم نہ رہا، لیکن بس بات پوری کر دوں۔ صدیق اکبر کے لیے قبر تیار ہو گئی، اس میں اترے گا کون؟ قبر صدیق کی ہے، اترے گا کون؟ گھر والے اترتے ہیں نا، لیکن گھر والے نہیں اترے، اترنے والی ہستی تھی حیدر کرار کی۔ مولا علی اترے قبر میں، جسے قبر میں حیدر کرار ہوتا ہے۔ میں تو یہی رافضیوں کو کہتا ہوں تمہیں عقل نہیں آتی؟ پوری دنیا سے دفن ہونے کے لیے نجف جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ بولے کتنے بھی بلنڈر کیے ہیں لیکن علی کے شہر میں دفن ہوں گے تو عذاب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نجف میں کہاں مولا کے قدم پڑے اور کہاں نہیں پڑے، کوئی گارنٹی ہے کوئی گارنٹی؟ پہلی بات تو یہ بتا دو کہ ظاہری حیات میں وہ نجف گئے بھی تھے کہ نہیں گئے تھے؟ ان کی ظاہری حیات میں تو نجف تھا ہی نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں معلوم آپ کو؟ 2 منٹ لیتا ہوں۔ مولا علی کو شہر میں دفن نہیں کیا گیا، مولا علی کو جنگل میں دفن کیا گیا۔ اور حیدر کرار نے وصیت کی تھی، کیا وصیت کی تھی پتہ ہے؟ کہ جب میری شہادت ہو جائے، میری روح نکل جائے تو غربین کی جانب جانا، ایک جنگل ملے گا، اس جنگل میں پتھر ہٹانا، قبر خود بخود کھدی ہوئی تیار ملے گی۔ کس نے قبر کھودی اگر بتا دوں تو اٹھ کے بھاگ جاؤ گے، نہیں سن سکو گے، اور جتنا سن سکتے اتنا ہی بتاؤں گا، ورنہ کسی صوفی سے جا کے پوچھنا کہ قبر کس نے کھودی تھی۔ مولا علی کی پیدائش سے 4 سے 5 ہزار سال پہلے وہ قبر کھودی تھی۔ نام نہیں بتاؤں گا کس نے کھودی تھی، کیونکہ تم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ جو کتابوں میں لکھا ہوا حیدر ہے تم اس پہ فتوے بازی کرتے ہو، جو دلوں میں حیدر ہے تم کہاں برداشت کرو گے؟ اس لیے میں اس پہ سب باتیں نہیں کھولتا۔ خانقاہ کی بات خانقاہ میں، جلسے کی بات ویسے ساری خانقاہی بات تو جلسے میں ہو گئی، لیکن یہ کیا کروں، اتنی بھی کر دی۔ جاؤ کسی صوفی سے پوچھنا اللہ والے سے کس نے کھودی تھی، پتہ چلے گا۔ ہزاروں سال پہلے حیدر کرار کی قبر پیدا ہونے سے پہلے کھودی تھی۔ کیا سمجھتے ہو علی کو؟ لوگ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا یہی پاگل پن کی تو باتیں تمہاری ہے۔ کیا کہتے ہو؟ علی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا کرامت سمجھ میں آتی ہے؟ کرامت اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ بات سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ ضائع کر دیا جملہ۔ کرامت اس کو کہتے ہیں جو سمجھ میں، کرامت کون بتاتا ہے؟ ولی۔ کرامت کون بتاتا ہے؟ اور کرامت سمجھ میں، جو سمجھ میں ہے وہ کرامت نہیں، اور جو کرامت ہے وہ تقریر کرنا کرامت ہے نہیں۔ سمجھ میں آئی نا؟ پڑھ لیا بول دیا ہے، کچھ لوگوں نے تو گڑھ لیا بول دیا، ہو گئی تقریر، صحیح ہے نا؟ لیکن کرامت پیر مارا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ کرامت ہوتی ہے نا؟ نہیں ہوتی۔ تو کرامت کون بتاتا ہے؟ بول دو بھائی، تھک گئے تو بات پوری کرتا ہوں، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ عباس باپو نے جتنا بولا اتنا ہی بولوں، بات کروں کہ نہیں کروں؟ تو بولو کرامت سمجھ میں آتی ہے؟ بولو کرامت سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں۔ حضرت مریم کی کرامت ہے کہ بے موسم کے پھل مریم کی حجرے کے اندر موجود تھے، بات سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ تو کرامت سمجھ میں نہیں آتی۔ کرامت بتاتا کون ہے؟ ولی۔ ولی کرامت بتاتا ہے، ولی کا فعل کرامت ہے۔ کرامت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ولی کون بناتا ہے؟ تو ولی کو علی بناتا ہے۔ تو جو ولی علی والی جو ولی بنا دے اس کا فعل سمجھ میں نہ آئے تو پھر علی کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ جو علی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتے، میں نے کہا جو سمجھ میں آ جائے وہ علی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حیدر کرار کی قبر ہزاروں سال پہلے کھدی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اور یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ یہ تو کتاب سے پڑھوں گا میں آپ کی۔ مولا مشکل کشا نے کہا غربین کی طرف لے جانا، وہاں تمہیں قبر کھدی ہوئی ملے گی۔ تو مولا مشکل کشا کو لے کے گئے، پتھر ہٹایا تو قبر ملی، اس میں دفن کر دیا۔
تو مولا مشکل کشا ظاہری حیات میں تو نجف تھا ہی نہیں، لوگ بستیوں میں قبریں بناتے ہیں، توجہ، لوگ بستیوں میں قبریں بناتے ہیں اور بستیوں میں قبریں بنتی ہے، لیکن قبر کے نام پر اگر شہر بستے ہیں تو وہ دو ہی شہر ہیں، یا تو وہ حیدر کرار کا مزار ہے یا تو وہ میرے امام حسین کا مزار ہے۔ قبروں کے نام پہ شہر بسے ہیں، ایک کربلا شریف، ورنہ وہ کیا تھا، وہ تو ہربلا تھا جسے کربلا کہتے ہیں۔ جب میرے امام نے قدم رکھا تو اس کے صدقے میں اب ہربلا دور ہو رہی ہے، کربلا رش کے جنت ہو گیا۔ حسین کیا پہنچے، حضور بھی پہنچے وہاں، سیدہ فاطمہ بھی پہنچی وہاں، سارے انبیاء کرام پہنچے وہاں، پوری وہ داستان لکھی ہے کربلا کی داستان ہے، بھی اس کو پڑھوں گا تو اور ٹائم جائے گا۔ تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ نجف میں دفن ہوں گے تو عذاب نہیں ہوگا، میں اس پہ کچھ نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے اگر علی مرتضیٰ کے شہر میں 5-5 6 کلومیٹر دور دفن ہو جاؤ تو تم کہتے ہو عذاب نہیں ہوتا، جنت میں جائیں گے، تو جو علی پورا کے پورا صدیق اکبر کی قبر میں پہلے داخل ہو اور بعد میں ابو بکر صدیق آئے، پھر وہ صدیق جنتی نہیں ہے تو پھر جنتی کون ہو سکتا ہے بھائی؟ اور وہ بھی ابھی بات جو پڑھنا چاہتا ہے وہ ابھی بعد میں پڑھ رہا ہوں، سنیے ذرا۔ مولا علی قبر میں اترے، حیدر کرار رکھے، اچھا اتارنے کے لیے 2 لوگ لگتے ہیں، لیکن حیدر کی، میرے مولا کی، اکیلے حیدر کرار اترے قبر میں، 2 لوگ نہیں اترے، اکیلے حیدر کرار اترے۔ اس کا مطلب صدیق کی قبر کی تعظیم بھی یہ تھی کہ ہر شخص اترنے کی ہمت بھی نہیں کر رہا تھا، اترے تو حیدر کرار۔ ہاں، اب جیسی حیدر کرار اترے، توجہ، کتاب کا والا مجھ سے لے جانا، کوئی بات نہیں، صدیق کو مولا نے اپنی گود میں لیا، صدیق کو مولا نے اپنی گود میں لیا اور لے کر حیدر نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر۔ کون نعرہ لگا رہا ہے؟ مولا علی نعرہ لگا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا، علی یہ نعرہ لگانے کا ٹائم ہے؟ نعرہ کب لگتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ ہے تب لگتا ہے نا، میت دفن کرتے وقت تو کوئی نعرہ لگتا ہے؟ لیکن حیدر حیدر ہے، حیدر کرار ہے۔ فرمایا مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ کیوں نعرہ لگا رہا ہوں؟ کہا کیوں نعرہ لگا رہے ہو؟ کہا ابھی ابو بکر قبر میں پہنچے نہیں ہیں، وہ حضور تشریف لائے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے، اللہ میرے ابو بکر کی وجہ سے میری امت کے بوڑھوں کی مغفرت فرما دے۔